مشتاق خان ہیں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے، کہتے ہیں جی میرا سوال سیاست سے ذرا ہٹ کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم غلامی کے کس مرحلے میں ہیں اور حقیقی غلامی کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط وغیرہ یہ وہ، تو ہم بطور قوم ذہنی غلامی کی زنجیریں کیسے توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی روایات کھو چکے ہیں؟ مشتاق خان۔ مشتاق صاحب، جس بندے نے ہسٹری پڑھی ہو وہ جانتا ہے کہ انڈین مسلم جو ہے پاکستان بننے سے پہلے تک کا اور اس کے بعد جو پاکستان آئے وہ بھی، یہ صدیوں سے غلام ہے۔ محمود غزنوی اور غوری اور یہ سلاطین دہلی جتنے بھی پھر مغلز وغیرہ، وہ مقامی مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن انویڈرز تھے، حملہ آور تھے، اور انہوں نے عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کبھی اپنے محاورے دیکھیں اٹھا کے، روکھی سوکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، چپڑی ہوئی اور دو، مطلب اس طرح کے جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بر صغیر کا عام مسلمان اس وقت کیسی زندگی گزارتا تھا۔ اور آخری بات، پلیز آپ نوجوان ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچنا، پروپیگنڈے پہ نہیں۔ اگر پاکستان کا حکمران طبقہ سن 2020 میں، 15 میں، 10 میں، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے اور آج پاکستانیوں کو رعایا سمجھ رہا ہے اور ان کی تذلیل کر رہا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، تھانے کچہری سے لے کے ہاسپٹلز تک، ایک طرف ڈالرز میں کھرب پتی ایلیٹ ہے، ایلیٹ مختلف قسم کی، جس میں نمبر 1 آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، انڈسٹریل ایلیٹ ہے، عام آدمی کا حال کیا ہے؟ تو یہ آپ نے پوچھا نا کہ یہ کون سے مرحلے میں ہے ہماری غلامی؟ کوئی مرحلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط ہے، اور اس میں تبدیلی آنے کی صورت ہے تعلیم، تربیت، عزت نفس کی بحالی۔ آج بھی ہم سر جی اور صاحب جی، فدوی، کبھی ان لفظوں پہ غور کیا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے انہیرٹ کیا؟ اس کے بعد گورا، مغل، سلاطین دہلی۔ اس لیے پلیز اس سے نکلیں۔ غلامانہ ذہنیتوں کی 1 کروڑ 1 مثالیں۔ ہم تو آج سیاستدانوں کو علیحدہ کر دو، میں کلچرل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں آج بھی ایک محاورہ ہے، بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھ لیا کرو ہے کون۔ چودھری صاحب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، پتہ ہے تمہیں میں کون ہوں؟ اچھا پھر ایک عام ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہے؟ اچھا، چودھری اور کمی، مہذب معاشرے میں کوئی چودھری ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ غلام معاشروں میں ہوتا ہے، اور یہ نئی نہیں ہے۔ آزادی آپ کو 14 اگست 1947 کو جو آزادی ملی تھی، وہ ملتے ہی اغوا ہو گئی تھی، آپ کے صرف آقا تبدیل ہوئے تھے۔ 14 اگست 1947 میں آپ نئے قسم کے آقاؤں کے غلام ہو گئے۔ ٹوٹل ہسٹری صرف اتنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور وہ لوگ جو ایک گلی میں بھی اکٹھے نہ ہوں، ان کا مستقبل روشن ہونا کسی معجزے سے ہے، اور میرا خیال ہے اچھا سب سے جو خوبصورت اس کا فلسافیکل سائیڈ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ غلامی ہوتی کیا ہے؟ اچھا تو بھائی آپ نے کہا ہے اور حقیقی غلامی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایگزیکٹ آپ کے الفاظ ہیں جو مجھ تک پہنچے میرے آفس سے۔ تو بھائی میں سادہ ترین زبان میں عرض کرتا ہوں کہ غلامی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کی سوچ سلب ہو جاتی ہے، ان میں اچھے برے، نیک و بد، سیاہ و سفید،
ہیرو اور ویلن کی، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے قاتلوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ایمان اقتدار تک پہنچاتے ہیں، پھر ماتم کرتے ہیں. مومن کی ایک تعریف ہے کہ ایک سوراخ سے مومن 2 بار دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا. یہ ہے غلام. اور ایک بات یاد رکھیں، میرا تو میڈیکل سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے سمجھایا گیا تھا کہ یہ جو ہیومن برین ہوتا ہے، انسانی دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے جو لاجک کو، دلیل کو، ریزن کو جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے. اور اگر 3-4 نسلوں تک وہ فنکشنل نہ رہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. آپ جب ایک قوم پھٹو تیرا نام رہے گا اور یہ ہوگا اور وہ آئے جیوے جیوے پھٹو جیوے، آج بھی مطلب ٹھیک ہے، اور میاں دے نعرے بجیں گے. کوئی سوچو تو صحیح، اپنے جیسے کسی بندے کو تم اپنا اعتماد نہیں دیتے. آپ بادشاہوں کو الیکٹ کرتے ہو یا سلیکٹ کرتے ہو، یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ دماغ کا جو پورشن دلیل کے ساتھ یا لاجک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ یا مکمل طور پہ مر چکا ہے یا بے ہوشی کے حالت میں ہے. یہ ہیں جی شبیر احمد گنائی صاحب کشمیر سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ایک چاہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خاموش رہ کر عمران خان کو حمایت نہ دینے کا عندیہ دیا ہے؟ آپ آگے کون سا نظام دیکھتے ہیں اور کیا اس ملک میں ہمیشہ پارلیمانی نظام ہی نافذ رہے گا؟ شبیر احمد صاحب، آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خاموش رہ کے وزیر اعظم عمران خان کی حمایت نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے، تو بھائی میرے، آپ اگر پسند کریں تو اس خاموشی کو آپ نیوٹرل ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، رہ گیا نظام، تو نظام اچھے برے نہیں ہوتے، عوام اچھے برے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب اچھا برا ہوتا ہے، اشرافیہ اچھی بری ہوتی ہے. یہ بیسیکلی اجزائے ترکیبی ہیں کسی معاشرے کے. اور ثبوت ایک اس کا یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرح کا نظام کامیابی سے بھی چل رہا ہے، ناکامی سے بھی دوچار ہے. مثلا پارلیمانی نظام ہے، انگلینڈ میں چل رہا ہے، آپ فیصلہ کرنے ہیں. موٹی مثالیں دے رہا ہوں. امریکہ میں پریزیڈینشیل سسٹم ہے سامنے. چائنا میں نہ ان دونوں میں سے کوئی نظام ہے، نہ پارلیمانی ہے نہ فلانا ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ ساؤنڈ بیریئر توڑ رہا ہے. روس کا ریوائول آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا اب سعودی عربیہ جس طرح کروٹ تبدیل کر رہا ہے، میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. وہاں بادشاہت ہے. سو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نظام کون سا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیسے ہیں، ان کا انتخاب کیسا ہے، ان کی اشرافیہ کون ہے. اس پہ مزید تبصرے کی ضرورت نہیں. اور ہیومن مٹیریل بیسکلی دنیا میں سرد ترین علاقے بھی ہیں، گرم ترین علاقے بھی ہیں، کامیاب علاقے بھی ہیں، ناکام. کہیں انسانوں کی ٹانگیں چار نہیں ہیں. کسی ملک میں لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے سروں پہ سینگ یا پیچھے دم لگی ہو. لیکن کوالٹی ہیومن مٹیریل کی کوالٹی کیسی ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے.